إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حضرات و سامعین، واجب الاحترام، قابل عزت بزرگوں اور دوستوں، پردہ کے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور
جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد سب کی ایک ہے، وہ ہے مٹی۔ لیکن کئی ایک اعتبارات کے ساتھ تمام انسانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہم رنگ پر بحث کریں تو کئی سفید رنگ والے اور کئی گورے رنگ والے، اسی طرح کوئی سیاہ رنگ والے۔ اگر ہم قد کاٹ پہ بات کریں تو کئی بہت ہی بلند قد والے اور کئی درمیانے قد والے، اسی طرح کئی بہت ہی چھوٹے قد والے۔ اور اگر ہم معاشی حالات کے اعتبار سے بات کریں تو کئی انسان بہت زیادہ امیر ہیں، مال و دولت ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، اور کئی انسان جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ کئی وہ ہیں جو مال و دولت کو آندھی کی طرح اڑا رہے ہیں، اور کئی وہ ہیں جو بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مذہبی طور پہ بات کریں تو کئی مسلمان ہیں اور کئی غیر مسلم۔ لیکن ان تمام تر اختلافات کے ہوتے ہوئے پوری کائنات کے تمام انسان، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی یتیم ہے یا مسکین، کوئی مال و دولت والا ہے یا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں، کئی بلند قد والے یا چھوٹے قد والے ہیں، کئی سفید رنگ والے ہوں یا سیاہ رنگ والے ہوں۔ ان تمام تر اختلافات کے ہوتے ہوئے پوری کائنات کے تمام انسان ایک بات پر متفق اور متحد نظر آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوگا، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ کون سی بات ہے جس بات پر مسلمان بھی متفق، جس بات پر کافر بھی متفق، جس بات پر امیر بھی متفق، جس بات پر غریب بھی متفق، جس بات پر سیاہ رنگ والا بھی متفق، جس بات پر سفید رنگ والا بھی متفق، جس بات پر بلند قد والا بھی متفق، جس بات پر چھوٹے قد والا بھی متفق۔ تو حضرات وہ بات ہے کہ پرسکون زندگی میسر آ جائے، کہ انسان کو زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ غیر مسلم وہ بھی چاہتے ہیں کہ سکون مل جائے، مسلمان ہیں تو چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر سکون مل جائے۔ مال و دولت والا ہے، اس کا بھی مقصد، اگر کسی آدمی سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ صبح سے لے کر شام تک سورج کے غروب ہونے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ملے گا بھائی چاہتا ہوں کہ زندگی خوشگوار بن جائے، چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر مجھے راحت اور سکون مل جائے۔ اگر کوئی ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے تو جواب یہی ملے گا کہ زندگی پرسکون بن جائے، زندگی کے اندر راحت مل جائے، زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ اگر کوئی غریب شخص ہے
اس سے بھی سوال کیا جائے تو جواب یہی ملے گا کہ زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ تو کیا یہ دنیا کے اندر سکون ہر شخص کو میسر ہے کہ ہر شخص کو سکون مل جائے گا؟ حضرات، آپ کے سامنے میں چند ایک ایسے اعمال رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے میں چند ایک ایسے قوانین رکھنا چاہتا ہوں، ایسے اصول و ضوابط رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہمیں زندگی کے اندر بھی سکون ملے گا، اور جب ہم کائنات کو چھوڑ کر، اخروی زندگی دنیا کو چھوڑ کر ہم فوت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو ہمیں وہاں بھی سکون ملے گا۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ غور کیجئے، توجہ فرمانا۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ضوابط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا، ایمان کے ساتھ عمل ہوگا کائنات میں بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور عمل کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں، ایمان تو ہے لیکن نیک اعمال نہیں، تو بھائیو اس نیک اعمال کے نہ ہونے کے ساتھ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیک اعمال موجود ہیں، نیک عمل تو ہے لیکن ایمان نہیں، تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان ہو، تو پھر ہی سکون ملے گا دنیا کے اندر، پھر ہی سکون ملے گا آخرت کے اندر، پھر ہی میری اور آپ کی زندگی خوشگوار اور راحت والی بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 97 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا، جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بات مرد کی نہیں، بات عورت کی نہیں، بات کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ لگا دی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ شخص چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، مفکر ہو، وہ کیا ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو، ہم اسے پاکیزہ اور سکون والی زندگی میسر کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس عمل کے دنیا کے اندر تو اس کو راحت مل جائے گی، دنیا کے اندر تو اس کو سکون مل جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اسے آخرت میں بھی اس کے نیک عمل کا بدلہ دوں گا۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے نیک عمل کیے ہیں میں اس کو پورا عمل، اس کا پورا اس کو انعام دوں گا، اس کا پورا اجر دوں گا۔ تو بھائیو، یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں سکون اور راحت مل جائے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایمان اور نیک عمل دونوں پر ہمیں کار بند ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ شخص جس کے پاس ایمان تو ہے، جو شخص ایمان کا دعوے دار تو ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کا پکارنے والا تو ہے، جس شخص نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں، کیا اس کو بھی پرسکون زندگی مل جائے گی؟ کیا اس کو بھی راحت مل جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الطٰہٰ کے اندر اعلان فرما دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ
عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ شخص ومن اعرض عن ذکری، وہ شخص جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے۔ گھر کے اندر قرآن پاک تو موجود ہے، گھر کے اندر اس کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن تو موجود ہے، پڑھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ تو موجود ہے، لیکن وہ پڑھتا نہیں۔ پڑھنے کے لیے قرآن موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، لیکن پڑھتا نہیں۔ گھر کے ساتھ مسجد تو ہے، مسجد کے اندر آتا نہیں۔ اس کی زندگی کے اندر رمضان تو آیا ہے، لیکن روزے نہیں رکھتا۔ اس کی زندگی کے اندر اس کے پاس والدین جیسی نعمت تو موجود ہے، لیکن ان کی وہ قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس شخص نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس شخص کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس شخص کی میں معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ پھر وہ شخص ڈھونڈے گا کھانے کے لیے، خوراک کے پیچھے بھاگے گا، اس کے پاس ایک وقت کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر طرف کرونا کرونا کیے جا رہے ہیں، ہر طرف کرونا کرونا کی صدا لگ رہی ہے، لوگ گھروں کے اندر بند ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، ٹھپ کر دیے گئے ہیں، لوگوں کے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ دہاڑی کرتے ہیں، ان کو گھر کے اندر بند کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وہ اس شخص کے پاس کھانے کے لیے، ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے خوراک بھی موجود نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کا یہ ماہ عظیم، یہ مہینہ تو آیا ہے، کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے دعائیں کی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس شخص کی زندگی کے اندر ماہ رمضان تو آیا لیکن اس نے اپنے گناہوں کو بخشوایا نہیں۔ دعا کرنے والے، بد دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، اور ان کی بد دعا پہ آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات وہ سید الملائکہ ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں جو آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بھائیو، جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے جو بھی شخص بھاگے گا، جو بھی شخص اللہ کی یاد کو اپنا وتیرہ نہیں بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو آسانی والا نہیں بلکہ اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ تو کائنات کے اندر، یہ تو اس دنیا کے اندر اس کے لیے سزا ہے۔ آخرت کے اندر سزا کیا ملے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو وہ دیکھتا تھا، دور دور تک اس کی نگاہ جاتی تھی، وہ ہر چیز کو پہچانتا تھا، اچھے کو بھی پہچانتا تھا، برے کو بھی پہچانتا تھا، وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان تو کرتا تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے اس نے منہ موڑ لیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر وہ شخص کہے گا، وہ شخص پکارے گا، اے میرے اللہ، کائنات کے اندر جب میں تھا، جب میں دنیا کے اندر تھا، میری نگاہ بہت تیز تھی، مجھے تو عینک بھی نہیں لگی تھی، میں تو دور تک دیکھتا تھا، میری نگاہ تو بہت کام کرتی تھی، لیکن آج تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ مجھے کیوں اندھا کر دیا ہے؟ اللہ کہیں گے، وہ شخص کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ کہیں گے
وقد کن، وہ شخص کہے گا وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ اللہ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے شخص اپنا اندھا ہونے کا شکوہ کرنے والے سن لے، جب تو دنیا کے اندر تھا تیرے پاس کیا قرآن مجید نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے گھر کے اندر قرآن نہیں تھا؟ کیا تیرے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود نہیں تھا؟ کیا تو علماء کی باتوں کو نہیں سنتا تھا؟ کیا تو ایک ہفتے کے اندر جمعہ نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا تیرے کانوں کے اندر 5 وقت حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز نہیں آتی تھی؟ جس طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، تو نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے شخص آج میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے اور میں نے تجھ کو بھلا دیا ہے۔ تو بھائیو، یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ اگر ایمان اور عمل ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل، ایمان تو ہے نیک عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نیک عمل تو ہے ایمان نہیں، واللہ کوئی فائدہ نہیں، اس شخص کی زندگی دنیا کے اندر بھی وہ شخص تباہ و برباد ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہے، اخروی زندگی بھی خراب ہے۔ تو دوسرا عمل جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی، جس پہ عمل کرتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی کے اندر راحت اور سکون آ جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ نماز۔ نماز 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، کسی کو بھی اس کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، وہ چھوڑتا ہے تو بعد میں وہ پڑھے، یہ معاف نہیں ہے، بلکہ یہ نماز جو ہے یہ تو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز ہے یہ تو برے کام سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں جو یہ نماز ہے یہ تو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تو 5 وقت نماز پڑھے گا، مسجد کے اندر آ کے تو باجماعت نماز پڑھے گا تو برے کام نہیں کرے گا، تو نماز پڑھے گا تو چوری نہیں کرے گا، تو نماز پڑھے گا تو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تو نماز پڑھے گا تو عورتوں کی، ماں بہنوں کی عزت کو نہیں لوٹے گا، تو نماز پڑھے گا تو کسی کے حق پہ قبضہ نہیں کرے گا، تو نماز پڑھے گا تو چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، تو نماز پڑھے گا تو بڑوں کا احترام کرے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن برے کام بھی کرتے ہیں، بلکہ نماز تو وہ چیز ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برے کاموں سے بھی نہیں روکتے۔ یہ تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برے کاموں سے بھی نہیں رکتے، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال نماز جو ہے یہ تو برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے، جب انسان سجدے کے اندر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو وہ خاک آلود کر لیتا ہے، تو اس وقت شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، نبی رحمت فرماتے ہیں جب تو سجدے کے اندر جائے تو اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کر، جب تو سجدے کے اندر جائے تو اللہ سے دعائیں مانگا کر۔ ایک اور جگہ پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی رحمت کی جب آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، جس کی تو غلطی ہے ہی نہیں، جس کی غلطیاں اور گناہ ہے ہی نہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، جب اس نے کہا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ نماز کے اندر ہے۔ لیکن آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک گانا بن چکا ہے،
میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک گندی اور غلیظ ویڈیوز بن چکی ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک غلط قسم کے ناول بن چکے ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اخبارات بن چکے ہیں۔ لیکن نبی رحمت نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی، جب کوئی مصیبت، کوئی دکھ آتا، تو آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کرتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ فارحنا بہا، اے بلال اذان کہو، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ پتہ چلا سکون حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز ہے۔ اگر کوئی تنگی اور مشکل آپ کو پہنچے تو اللہ کے در پہ آ جائیں، اپنے سر کو جھکا دیں۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے در پہ آ کے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، میں اس کی مشکلات کو، میں اس کی تنگیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دوں گا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ دمشق، اس کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اللہ والا ہے، بات سننے والی، بہت نیک آدمی ہے، لیکن غریب ہے۔ لوگوں، غربت یہ کوئی عذر تو نہیں ہے، غربت یہ کوئی شکوہ تو نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کسی کو چاہے تو وہ دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تو آزماتے ہیں، اللہ دولت سے بھی اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ چھین کے آزماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، غریب ہے لیکن نیک بہت ہے، بہت اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس شخص نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے پاس ایک خچر رکھا ہوا ہے۔ وہ خچر پہ سواریوں کو بٹھاتا ہے اور ان کی منزل مقصود تک پہنچا کے ان سے وہ اپنی اجرت لے لیتا ہے اور اس سے ہی وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن وہ شخص جب مزدوری کرنے کے لیے آیا تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے آپ فلاں جگہ پہ چھوڑ آئیں، میں آپ کو آپ کی اجرت دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو خود روزی کی تلاش میں ہوں، میں تو خود رزق کی تلاش میں ہوں، آئیے، موسٹ ویلکم، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، مرحبا۔ ساتھ بٹھا لیا، سوار کر لیا، لے کے جا رہے ہیں۔ وہ سوار پیچھے بیٹھا ہے اور یہ جو خچر والا ہے یہ لے کے جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ ادھر سے جانا ہے، یہ رستہ ہے، وہاں پہ ادھر سے جائیں گے تو ساتھ ہی میرا مقام ہے، ساتھ ہی میرا مکان ہے جہاں میں نے جانا ہے۔ رستے میں جب جاتے ہیں کہ ایک وادی آتی ہے، گہری وادی، اور اس گہری وادی کے اندر لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی کا سر پڑا ہوا ہے، کسی کا بازو پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ اور کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ لاشیں ہی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو سوار تھا، اس شخص نے اس خچر والے کو کہا کہ خچر روکیے۔ اس نے روکا، کہا نیچے آ جائیے، نیچے اتریے۔ نیچے اترا تو کہا تلوار، اس نے اپنے جیب سے تلوار نے خنجر نکالا اپنی جیب سے اور اس پہ حملہ کرنے لگا۔ جب حملہ کرنے لگا تو وہ جو خچر والا شخص تھا نا، وہ تھوڑا سا دور بھاگا۔ اس نے کہا میں نے بھاگنے نہیں دینا آپ کو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ میں آپ کا پیچھا کروں گا، آپ کو پکڑ کے میں نے قتل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جو ڈھیر لگا ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کے اندر میں آپ کی لاش کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے قتل کر لیجئے، لیکن مجھے اجازت دیجئے، ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیجئے، 2 رکعت نماز کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد چاہے تو مجھے قتل کر، چاہے تو مجھے چھوڑ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھے گا، کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ پڑھ، اس کے بعد میں آپ کو قتل کروں گا، جو کروں، میرا جو جی چاہے میں کروں۔ وہ شخص نماز شروع کرتا ہے، کانپ رہا ہے، ادھر جان کا خطرہ ہے کہ اب نماز کے بعد تو میری جان چلی جانی ہے، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے بچے کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا کمانے والا تو میں ہوں، ان کا سہارا تو میں ہوں، وہ کہاں سے رزق لائیں گے؟
نماز شروع کی، کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا کہ اچانک ہی جب میں نے نماز شروع کی تو میرے دل کے اندر یہ آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ وہ کون سی ذات ہے جو پریشانیوں سے دور کرتی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو تکلیف کو دور کرتی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو لاچار کی لاچاری کو سنتی ہے اور اس کی بے بسی کو دور کرتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں آ رہا تھا، میں یہی پڑھتا جا رہا ہوں، اسی آیت کا میں ورد کرتے جا رہا ہوں، میں یہی پڑھے جا رہا ہوں کہ اچانک دو آدمی نمودار ہوتے ہیں اور وہ اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، جو شخص مجھے قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے اس کو قتل کیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نماز سے فارغ ہوا، میں نے پوچھا ارے تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کو کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس کو تو نے نماز کے اندر پکارا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس کو تو نے پکارا تھا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور میرے بندے کی دکھ اور تکلیف کو تو دور کر دے۔ تو بھائیو پتہ چلا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی تکالیف، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ، اس کی مصیبتیں، اس کے رنج و علم یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تو بھائیو تیسرا عمل، کتنے پہ جمعہ ختم ہوگا؟ 1:30 بجے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر سکون مل جائے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار۔ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے اس شخص کو دنیا کے اندر بھی سکون ملتا ہے، اس شخص کو آخرت کے اندر بھی سکون ملتا ہے۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو تکالیف آتی ہیں، یہ جو دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی عملوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ تکلیفیں ہیں، جو یہ مصیبتیں ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن میں تو پھر بھی تمہاری ان نافرمانیوں سے اکثر درگزر کر لیتا ہوں، میں تو اکثر پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، درگزر کر لیتا ہوں۔ تو بھائیو جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے اس شخص کو اس کائنات کے اندر بھی سکون ملے گا، اس دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں جو شخص مجھ سے استغفار کرتا ہے، جو شخص مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو شخص مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس شخص کے لیے میں آسمان سے موسلادھار بارش بھی برساتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 فوائد بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اور انعام یہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اس شخص پر موسلادھار بارش برساتے ہیں۔ تیسرا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی مال و دولت سے مدد کرتا ہوں، میں اس شخص کی مال و دولت سے مدد کرتا ہوں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وَبَنِينَ، اور میں اس شخص کو اولاد سے بھی نوازتا ہوں۔ بھائیو جس شخص کے پاس اولاد نہیں ہے، جس شخص کے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اس کے لیے یہ ایک عمل ہے کہ وہ شخص استغفار کرے۔ اللہ کہتے ہیں جو استغفار کرے گا
جو کثرت سے استغفار کرے گا میں اس کو بیٹے بھی دوں گا، میں اس کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازوں گا۔ تو بھائیو، جس شخص کے پاس اولاد نہیں ہے وہ شخص اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ اس شخص کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیں گے۔ 4 فائدے تو اس دنیا کے اندر، گناہ معاف اور موسلادھار بارش، تیسرا کہ اللہ مال بھی دیں گے، چوتھا فائدہ کہ اللہ اولاد بھی دیں گے۔ لیکن 2 فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں کہ دنیا کے اندر تو مل جائے گا لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں نے اس شخص کے لیے جنت بنائی ہے، بلکہ جنات، میں نے اس شخص کے لیے جنتیں بنائی ہیں، میں نے اس شخص کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ باغات، وہ جنتیں کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی نعمتوں کے بارے میں انسان سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس شخص کو جنتیں دوں گا، اس شخص کو باغات دوں گا، صرف باغات ہی نہیں دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ ان باغات کے نیچے اللہ کہتے ہیں کہ میں نہریں بھی چلا دوں گا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کس چیز کا انعام ہے؟ بھائیو، یہ استغفار کا انعام ہے۔ استغفار کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تمہیں سکون مل جائے گا، استغفار کرو گے دنیا کے اندر بھی راحت مل جائے گی، استغفار کرو گے میری اور آپ کی زندگی پر سکون اور راحت والی بن جائے گی، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت بھی دے گا۔ حضرات، چوتھا اصول کیا ہے، چوتھا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی خوشگوار اور راحت والی بن جائے؟ وہ ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا نام کیا ہے؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ بھائیو، سر جھکا کر، دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے التجا کرنا، اس چیز کا نام دعا ہے۔ اس چیز کا نام دعا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو، سر کو جھکا لو، آنسوؤں کو بہا لو، دامن کو پھیلا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اسی چیز کا نام دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگے، کسی چیز کا سوال کرے، میں اس کو عطا نہ کروں، اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اس کو ایسے ہی لٹا دوں، خالی ہاتھ اور خالی جھولی لٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ میں تو وہ ذات ہوں جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، میں تو وہ ذات ہوں جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اس کو کہنا انی فإنی قریب، انی فإنی قریب، جب مجھ سے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں سوال کرے تو کہنا فإنی قریب، میں تو بہت ہی تیرے قریب ہوں، میں تو بہت ہی تیرے نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں ہی ہوں جو اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں ہی ہوں جو اس کی پکار کو اور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روزانہ ہر روز آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہوں، آسمان دنیا پہ میرا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو اللہ صدا لگاتے ہیں، اللہ خود پکار کے کہتے ہیں مَن یدعونی فاستجیب لہ، اور کوئی ہے جو مجھے پکارے، کوئی شخص ہے جو مجھ سے سوال کرے، اور کوئی ہے جو رزق کا متلاشی ہو، کوئی ہے جو اولاد کا متلاشی ہو، کوئی اولاد کو چاہنے والا ہے، کوئی رزق کو چاہنے والا ہے، کوئی زندگی کے اندر سکون حاصل کرنے والا شخص ہے، مجھ سے پکارے، مجھ سے وہ سوال کرے، فاستجیب لہ، میں ہی ہوں جو اس کی دعا کو قبول کروں گا۔
مجھے پکار تو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ من یسألنی فأعطیہ، کوئی مجھ سے ہے جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فأغفر لہ، کوئی شخص ہے جو مجھے گناہوں کی معافی مانگے، کوئی شخص ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حضرات یہ کبھی کبھار نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز یہ صدا لگاتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں، لیکن ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو، تہجد کے وقت اٹھا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں، مجھ سے سوال کر میں تجھے دوں، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ میں تجھے عطا کروں، تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ تو بھائیو، پتہ چلا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کو رزق کی فراوانی، اس شخص کی زندگی کو پرسکون اور راحت والا بنا دیتے ہیں۔ حضرات، پانچواں اصول، پانچواں عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے، میری اور آپ کی زندگی کو راحت والا بنا دے؟ وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا تعارف کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، ابی بن کعب، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتلائیے تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کا کبھی ایسے رستے سے گزر ہوا ہے جس کی دونوں طرف خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی؟ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں جی ہوا ہے، کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کہا کس طرح گزرتے ہو؟ عمر وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے بدن کو میں سمیٹ کے وہاں سے بڑے احسن طریقے سے، اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو محفوظ کر کے میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، تاکہ کوئی چھوٹا کانٹا، کوئی بڑا کانٹا نہ میرے کپڑوں کو نقصان پہنچائے، نہ میرے جسم کو نقصان پہنچائے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جا، بڑے گناہوں سے بھی بچ جا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو شخص تقویٰ، اللہ کا ڈر، جو شخص متقی بن جاتا ہے، اس شخص کو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اس شخص کو اس کا کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الطلاق کے اندر فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس شخص کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے پریشانیوں کو سے نکلنے کے لیے میں اس شخص کے لیے رستوں کو ہموار کر دیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے لیے رستوں کو ہموار کر دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، صرف اس کے لیے رستے ہی نہیں کھولتا بلکہ اس شخص کو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، میں اس شخص کو اتنا رزق دیتا ہوں کہ وہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کس چیز کا انعام ہے؟ بھائیو، یہ انعام ہے تقویٰ کا، اللہ کا ڈر کا۔ ہر وقت انسان کے شخص کے اندر، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ تقویٰ کا جو مقام ہے وہ ہے ہی دل، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہی دل کے اندر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف 3 دفعہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا۔
صحابہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اس بات کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر اس دل کے اندر ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان نہ گناہ کا کام کرے گا، انسان نہ بے حیائی کا کام کرے گا، انسان نہ کوئی غلط کام کرے گا، بلکہ انسان اللہ کی عبادت کرے گا۔ اسی طرح سورۃ الطلاق کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو شخص بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس شخص کے لیے اس کی تنگیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دیتا ہوں، میں اس شخص کی تنگیوں کو ختم کر دیتا ہوں، اس شخص کی تنگیوں کو میں آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو بھائیو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری تنگیاں، میری مشکلات، میری مصیبتیں، میرے دکھ، میرے رنج و علم یہ خوشیوں کے اندر، یہ آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں، یہ آسانیوں کے اندر بدل جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر سنبھالے، وہ شخص اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر آ جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کہ جب جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ شخص نماز چھوڑتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ شخص روزہ چھوڑتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ اللہ کی ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ شخص چوری کرتا ہے، نہ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، نہ وہ شخص کسی کے مال پہ، کسی کی دولت پہ ناحق قبضہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ کہتے ہیں جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، وہ شخص مفازا کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر نہیں، دنیا کے اندر تو کامیابی ہے ہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے لیے، ان شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو بھائیو، تقوی یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لو، میرا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، اکیلا ہو تب بھی ڈر، لوگوں کے اندر بیٹھا ہو تب بھی ڈر، تنہائی میں ہو ڈر، خلوت میں ہو اللہ سے ڈر، جلوت میں ہو اللہ سے ڈر۔ جس طرح تنہائی کے اندر کیے جانے والی برائیوں کا اللہ کے علاوہ کوئی شاہد اور گواہ نہیں ہوتا، بھائیو اسی طرح تنہائی کے اندر کیے جانے والے گناہوں کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی شاہد نہیں ہوتا۔ جو شخص، جس شخص کی تنہائی نہیں پاک، اس شخص کی نہ دنیا کے اندر اس کو عزت ملے گی، نہ آخرت کے اندر عزت ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اعمال اتنے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے جس طرح تہامہ پہاڑ ہے، لیکن ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا کے اندر اڑا دیں گے، ہوا منصورہ کر دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بد نصیب کون سے ہیں، وہ کون سے بدبخت ہیں جن کے پاس اتنے بڑے بڑے اعمال ہوں لیکن ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور جہنم کے اندر پھینک دیا جائے؟ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی کے اندر اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے، جو تنہائی کے اندر گناہ کرنے والے ہوں گے، جو تنہائی کے اندر جب لوگوں میں بیٹھتے ہوں گے بڑے متقی،
لوگ حاجی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، یہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو وہ چیزیں، وہ ویڈیوز، وہ موویز دیکھتا ہے الایمان والحفیظ، کہ جن کا دور دور تک ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ بدبخت ہوں گے جو قیامت کے دن تو آئیں گے، اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن تباہ و برباد کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس وقت، جہاں جس جگہ پر جیسے ہوں، جن حالات میں ہوں، اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی زندگی کو راحت اور سکون والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تنگیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.